جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس فلسطین اور ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطین اور علاقائی ریاستوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت پر بات چیت کا موقع فراہم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل جاؤ شرین کی سربراہی میں چینی بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی پلان کے SOPs بنائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 390 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 77,474 پر پہنچ گئی۔ SIFC کے تعاون سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع میں اضافہ۔ گزشتہ مالی سال کے دوران منافع کی مد میں $2.215 بلین غیر ملکی زر مبادلہ کی وطن واپسی۔ منافع اور ڈیویڈنڈ کی واپسی میں مالی سال 2023-24 کے دوران 569% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ سرکاری ہسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اقدامات۔ پنس ہسپتال میں روبوٹک سرجری متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سرجری کے شعبے میں ترقی کی جانب پہلا قدم۔ 1465 ملین کا PC-1 منظور۔ سرجنز کو صحت کے شعبے میں جدید تکنیکی سہولیات سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ صحت کے شعبے میں غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے۔ کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد بھٹ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا نادار قیدیوں کی امداد کے لیے شاندار اقدام۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو مفت قانونی امداد فراہم کر دی گئی۔ پنجاب میں اب کوئی بھی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ صوبے کی تمام 43 جیلوں میں مفت قانونی امداد کی کمیٹیاں قائم۔ وکیل کے انتظام کی استطاعت نہ رکھنے والے نادار اسیران کو مفت قانونی امداد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت۔ شیخ حسینہ واجد کے ملک سے چلے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آنے شروع۔ کرفیو اٹھا لیا گیا، دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل گئے۔ بنگلہ دیشی صدر کا سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم۔ فوج ملک میں امن و امان کی صورتحال پر قابو کرنے اور سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ صدر شہاب الدین کا قوم سے خطاب۔ طلبہ تحریک منتظمین کا ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان۔ امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 4 فلسطینی شہید، 7 زخمی۔ فلسطینیوں کو عقبہ کے علاقے میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران شہید اور زخمی کیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا مشرق وسطیٰ میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے، متعدد امریکی اہلکار زخمی۔ حملہ الاسد ایئر بیس پر کیا گیا۔ ایئر بیس پروکٹیوچا راکٹ فائر کیا گیا، جن میں سے ایک راکٹ بیس کے اندر گرا۔ حملے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کی حملے کی تصدیق۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئگو کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران اور روس کے کثیر الجہتی تعلقات سے دنیا میں امن و سلامتی کو فروغ ملے گا، ایرانی صدر۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے تانے بانے بھارت سے ملنے لگے۔ بھارت غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں براہ راست ملوث ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کو ہتھیار برآمد کر رہا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بھارتی عوام کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ بھارتی صحافی اور مصنفہ اروندھتی رائے کی صحافیوں سے گفتگو۔
اقوام متحدہ کا بھارتی ریاست منی پور میں جاری نسلی فسادات پر اظہار تشویش، مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ منی پور سمیت بھارت بھر میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ منی پور کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ طالبان نے ہزارہ کمیونٹی پر افغان سرزمین تنگ کر دی۔ منظم منصوبے کے تحت ہزارہ کمیونٹی کا استحصال جاری۔ صوبہ ارزگان کے ضلع گزاب میں ہزارہ برادری کی زمینوں پر قبضے۔ زمینوں کی ملکیت کے دستاویزات موجود ہونے کے باوجود ہمیں زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہزارہ برادری پاکستان کہانی تصور سے تصویر تک۔ ہجرت کے دوران بھارتی فوج نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے۔ جب دشمن تلواریں لے کر ہمیں مارنے آئے تو ہماری فوج نے جوابی کارروائی کی۔ یوں ہماری گاڑی کو فوج نے بچایا، ورنہ ہم تو کلمہ پڑھ چکے تھے۔ آزادی کی فضا میں سانس لینے کے لیے جانیں قربان کی۔ اس آزادی کی قدر کیجیے۔ اور پیرس اولمپکس میڈلز کی دوڑ میں چین اور امریکہ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ 21 گولڈ میڈل جیت لیے۔ میزبان فرانس اور آسٹریلیا کے 13 طلائی تمغے، برطانیہ نے 12، جنوبی کوریا نے 11 اور جاپان نے 10 سونے کے تمغے جیت لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چودھری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ قومی اسمبلی میں انتخابات دوسری ترمیم پیش کر دیا گیا ہے۔ بل بلال اظہر کیانی نے پیش کیا، جس کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیل جانیں گے اپنے نمائندہ فہد جاوید سے۔ جی فہد، اس بل اور اس کی شقوں کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ریاست کے زیر صدارت جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی نے انتخابات دوسری ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا تھا، جس کی شقوار منظوری کا عمل ہو گیا اور یہ بل ایوان سے منظور ہو گیا ہے۔ اس بل کے اندر جو انتخابات ہیں، اس کے حوالے سے ترمیم کی گئی تھی کہ جو آزاد امیدوار ہے وہ اگر کوئی امیدوار پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کروائے گا ایک خاص مقررہ وقت تک الیکشن کمیشن کے اندر، تو اس کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہوں گی، ان کی جو ریزرو سیٹوں اور امیدواروں کی جو لسٹیں ہوں گی وہ ایک مقررہ وقت تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائی جائیں گی، کروانے کے لیے پابند ہوں گی۔ اسی طرح جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ ایک مقررہ وقت تک کسی بھی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کرنے کا ان کا ٹائم بار رکھا گیا۔ اس بل کو ایوان کے اندر منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی طرف سے 2 ترامیم پیش کی گئی تھیں، جس کو ہاؤس نے ریجیکٹ کر دیا، آواز اکثریت کے ساتھ ہاؤس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ جو بل جو ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، اس کو قائمہ کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، اپوزیشن سنی اتحاد کے جو اراکین ہیں، وہ اس کے بل کی جو شقیں ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکے تھے اور آئین اور قانون کے مطابق اس بل کو ڈرافٹ کیا گیا ہے، جس کو ایوان نے منظور کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید، آپ ہمیں قومی اسمبلی کے اجلاس اور اس اہم بل کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر ایک اور اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس فلسطین اور ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطین اور علاقائی ریاستوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت پر بات چیت کا موقع فراہم ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بطور فلسطین کاز کے حامی پاکستان OIC سمیت تمام بین الاقوامی فورمز پر اپنی آواز بلند کرتا رہا ہے۔ غیر معمولی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ غزہ اور مشرق وسطیٰ کے وسیع تر خطے کی مخدوش صورتحال پر پاکستان کے تحفظات پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم امن کی فوری ضرورت اور غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی پر زور دیں گے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ OIC کے دیگر رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल याओ शीरीन की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में चीनी शहरियों और मंसूबों पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीनी बिजनेसमैन ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ भी दी। वज़ीर दाखिला ने वफ़द की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। इनकी सहूलत के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ वो इक़दाम ज़रूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। इससे चीनी बिजनेसमैन को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि चीनी शहरियों की आसानी के लिए SOPs का जायजा लिया जाएगा। चीनी बिजनेसमैनों की तजवीज़ को नोट कर लिया गया है। जल्द ही इस पर आपको पेशरफ्त नजर आएगी। इस मौके पर चीनी काउंसिल जनरल याओ शीरीन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुलाकात में पंजाब में कारोबार करने वाले चीनी बिजनेसमैनों समेत वफाक और पंजाब हुकूमत के कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 390 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 77,474 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अब तक बाजार हिस्स में 388 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिसमें 228 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 134 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 26 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ज़राई शोबे में मुसलसल जिद्दत और तरक्की पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत ने किसानों की सहूलत के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए हैं। पाकिस्तान में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा फ्लोरेंस डोले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि जदीद फसलों की पैदावार पर किसानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। FAO की नुमाइंदा ने ज़राई शोबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया और कहा कि ज़राई शोबे में मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ काम जारी है। SIFC के ताउन से गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। SIFC की काविशों से मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में गैर मुल्की सरमायाकारों के जरिए माली साल 2023-24 में $2.2 बिलियन वतन वापस भेजे गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान मुनाफे की मद में $2.215 बिलियन गैर मुल्की ज़र मुबादला की वतन वापसी, गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफा और डिविडेंड की वापसी में माली साल 2023-24 के दौरान 569% का इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 के दौरान ज़्यादातर रकम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मद में वापस भेजी गई। गुज़श्ता माली साल 2022-23 के $331 मिलियन के मुकाबले में रवा साल 2023-24 में $1.884 बिलियन का इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक मुनाफे की वापसी में इजाफा कैपिटल कंट्रोल्स में नरमी के बायस देखा गया है, जिसका नफाज मुल्क से ज़र मुबादला के अखराज को रोकने के लिए गुज़श्ता साल किया गया था। आरिफ हबीब लिमिटेड के मुताबिक माली साल 2023-24 में हुक्काम के बैकलॉग ख़त्म करने के बायस माली साल 2017-18 के बाद पाकिस्तान में अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला है। मईशत की बहाली महफूज और मजबूत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, जिसके लिए SIFC अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सरकारी अस्पतालों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए अहम इक़दामात। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त ने पिम्स अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। सर्जरी के शोबे में तरक्की की जानिब पहला कदम उठाते हुए 1465 मिलियन का PC1 मंजूर कर लिया है। इस मंसूबे में रोबोटिक सर्जरी के साथ मौजूदा सर्जिकल सर्विसेज की अपग्रेडेशन भी होगी। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी और इस्लाहात हमारा एजेंडा और मिशन है। सर्जन्स को सेहत के शोबे में जदीद तकनीकी सहूलियात से हम आहंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्जन्स को भी आला महारत की तरबियत देने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे ताकि मरीज़ जदीद तरीन इलाज के ऑप्शन से मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी में खातिर खा इजाफा करना भी वक्त की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मुलाजमतों के हुसूल और रोबोटिक सर्जरी में तरबियत याफ्ता हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के मौक़े मुयस्सर होंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त ने कहा कि अवाम को तिब्बी और आला मेयार की सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। By far and large, the
conversation is around not enough climate finance is coming to Pakistan. And part of it is due to how global finance moves. Some of it probably is due to the particular projects on the ground as well. So really just going back to perhaps some of your experience in the private sector, when you think of this shortage in terms of what's needed and what's available, what can be done at the private sector level to really attract more capital into Pakistan as well? Yeah, I think there's 2 or 3 aspects to it. First, if I go back to the 2022 floods and the discussion there in Geneva in terms of the pledges that were made. کیونکہ اس وقت ایسٹیمیٹس جو ہو رہے تھے کہ $15 بلین کا ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ریلیف ہے یا $20 بلین or even $30 بلین and you know we seemingly at that time we got pledges of about $9 billion and that's what I mean. There's no dearth of funds. You know, people understand the emergency here, but where we have to do what we need to do, and I do think Dr. Sen did some heavy lifting there, but by and large, we could not have those pledges materialize into actual funding. And the reason for that is that we have to come up. جو اس وقت میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کافی چیزیں جو ہے نا اکنامکس اور جو اکنامک ہماری گو فارورڈ ڈسکشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ منسلک ہے بیکاز دے ٹو you know we needed to come up with projects which were credible. Projects which could be monitored, and on the basis of that, right, the whole discussion was going to go forward. And the reality is, people don't trust the government. I am in the government now, so therefore, it's the private sector which has to lead the country in all aspects. Even in that respect, I think while the government was there, but we needed to ensure کہ اتنی اونرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ اس کا جس کی جو یوزیج آف فنڈس ہو اس وہ بالکل کوشر ہو اور اس کی جو رپورٹنگ ہو وہ بالکل کوشر ہو اس کی جو پھر آگے جا کے فردر مائل اسٹون ہونا تھا وہ ہم نہیں کر پائے. So that's the starting point, that the appetite is there. I mean, the way I look at it, and I make comparisons, whether it's the Saudis or UAE or others, they have, mentioned huge amount of investment appetite for. یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرنے کا اعادہ کرتا ہے اور بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی مسلسل کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے. اس بات پر زور دیتا ہے کہ بھارتی دستور کے تابع کوئی بھی سیاسی عمل جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت استعمال کرنے کا متبادل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں وضاحت کی گئی ہے. لاکھوں بھارتی افواج کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے جس سے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکری خطوں میں سے ایک بن چکا ہے. بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے اور ہزاروں کشمیری سیاسی قیدیوں کی مسلسل اسیری پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے. اسی استثناء کی مذمت کرتا ہے جس سے بھارتی افواج انصاف کی نفی کرنے والے غاصبانہ قوانین کے تحت بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارتی رہنماؤں کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کرتا ہے جو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے.
اور یہ کہ پاکستانی قوم کسی بھی جارحانہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں کو روکے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرائے تاکہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی سرپرستی میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کی جمہوری طریقہ کار کے ذریعے اپنے مستقبل کا تعین کر سکے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. جی محمود خان اچکزئی صاحب اس کو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر سیفران امیر مقام نے قرارداد پیش کی ہے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جبر و استبداد کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی حملوں میں 40 فلسطینی شہید اور 71 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی گولہ باری میں کم از کم 8 افراد شہید ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے اقبا میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 4 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر کے جنوب میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے 4 فلسطینی شہید جبکہ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض صہیونی فورسز کے زیر حراست ایک نوجوان بھی بہیمانہ تشدد سے شہید ہو گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی بربریت میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 39,623 ہو گئی جبکہ 91,469 زخمی ہوئے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مشرق وسطیٰ میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے تنازع کے فریقوں پر زور دیا کہ وہ فوری کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہو کر ملک سے چلے جانے کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد رواں سال جنوری کے انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ صدر شہاب الدین نے قوم سے خطاب میں کہا کہ فوج ملک میں امن و امان کی صورتحال پر قابو کرنے اور سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے منتظمین نے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر نے ایک ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر محمد یونس کے زیر قیادت عبوری حکومت کا خاکہ پیش کیا ہے۔ امریکہ نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں تمام فریقین پر مزید تشدد سے گریز پر زور دیا۔ میتھیو ملر نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقتدار کی منتقلی آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ بھارت معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث امن کے علمبردار کے لبادے میں مودی کے بھارت نے ہمیشہ جنگ اور انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کے جنگی جنون نے اب تک خطے سے باہر معصوم فلسطینیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے تانے بانے بھارت سے ملنے لگے۔
مشہور بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو جو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے وہ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اروندھتی رائے نے انڈین پریس کلب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں براہ راست ملوث ہے اور اسرائیل کو ہتھیار برآمد کر رہا ہے۔ ہندوستانیوں کو کم از کم یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم غزہ میں نسل کشی کی حمایت نہیں کرتے اور ہم اپنی حکومت کی اس حمایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کی برآمدات فوری طور پر بند ہو جائیں۔ غزہ میں صرف ہزاروں خواتین اور بچوں کا قتل ہی نہیں بلکہ ہسپتالوں، یونیورسٹیز اور بڑے پیمانے پر عوامی مراکز کی تباہی جاری ہے۔ ہر جگہ یہاں تک کہ امریکہ میں بھی لوگ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو رہے اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں فلسطین کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم بھارت کی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کی برآمد کی حمایت نہیں کریں گے۔ آخر کب تک انتہا پسند مودی کے زیر حکومت بھارت عالمی شرپسند عناصر کی پشت پناہی کرتا رہے گا؟ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی ادارے کا اظہار تشویش۔ منی پور کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں منی پور میں جاری نسلی فسادات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف پرتشدد خاص طور پر منی پور میں ہونے والے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2002 کے گجرات فسادات اور اس کے نتیجے میں ماورائے عدالت قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت ابھی تک خاموش ہے۔ مذہبی اقلیت کو نشانہ بنانے، نفرت انگیز تقاریر میں ملوث ہونے اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف عوامی تشدد کو بھڑکانے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت نے منی پور میں نسلی فسادات کے دوران عصمت دری اور دیگر جرائم کے واقعات کو تسلیم کیا مگر اس کے تدارک کے لیے کوئی لائحہ عمل پیش نہ کر سکا۔ عالمی حقوق کی تنظیموں نے بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر متعدد بار اجاگر کیا لیکن مودی سرکار کی روایتی ہٹ دھرمی برقرار رہی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پر احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے قابض حکام نے پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکام نے فوجیوں کی تعیناتی بڑھا دی اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں۔ قابض انتظامیہ نے سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور کئی دیگر رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا اور ان کی پارٹی کے دفتر کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 میں بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے تمام حقوق چھین لیے اور مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں 17 خواتین اور 30 کم سن لڑکوں سمیت 907 کشمیری شہید جبکہ 2449 افراد شدید زخمی ہوئے جبکہ 2449 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جموں میں PDP کے کارکنوں نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں تمام غیر قانونی اقدامات فوری طور پر واپس لے۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں کے ایک وفد نے یوم استحصال کے موقع پر اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نام ایک یادداشت پیش کی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کشمیری عوام کے جائز حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، مواصلاتی بلیک آؤٹ کرتے ہوئے آزادی اظہار رائے کو منظم طریقے سے دبایا اور مقبوضہ علاقے کی آبادی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سیمینار میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پاکستان قونصلیٹ جدہ میں تقریب منعقد ہوئی جس میں OIC کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایمبیسڈر آفتاب احمد کھوکھر اور کشمیر تحریک کے رہنما مصنف فاروق رحمانی نے شرکت کی۔
इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि आज से 5 बरस कबल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय आइन की दफ़ा 370 और 35A को मनसूख करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों के भारत में जम करने की मज़मूम कोशिश की। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे और मजालिम का सिलसिला जारी है। 1989 से लेकर अब तक मकबूजा कश्मीर में 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों की शहादत हो चुकी है, जिसके नतीजे में 22,974 खवातीन बेवा हो चुकी हैं। इसी अरसे में 11,264 खवातीन को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस के कारिंदे ज्यादती का निशाना बना चुके हैं और कई हजार कश्मीरी भारतीय गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। तकरीब में जद्दा में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल खाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल मोहम्मद आफ्ताब चौधरी ने खिताब करते हुए पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि भारत कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरियों की अलग शनाख्त ख़त्म करना चाहता है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह भारत और इसराइल पर मज़ालिम बंद करवाएं ताकि दोनों मकबूजा इलाके के लोगों को आज़ादी से जीने का हक मिल सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन बरतानिया का शुहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन बरतानिया के शहर स्टोक ऑन ट्रेंट में पाक फ़ौज और शुहदाए पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के शुरका ने दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराते हुए होमलैंड हीरोज करार दिया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और रुकन कानून साज असम्बली चौधरी यासीन ने खिताब करते हुए कहा, न्यूयॉर्क के अंदर पिछले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के शहदा को होमलैंड ओवरसीज पाकिस्तानियों ने होमलैंड हीरो का दर्जा दिया था, उसी सिलसिले की कड़ी के आज हम यूके के अंदर मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं अपनी फौज, अपनी कौम, अपनी रियासत के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए जो हमारे बन्नू में शहीद हुए हैं और दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के हों, सिविल सोसाइटी के हों, पुलिस के हों, किसी की अदारे के हों, हम उन तमाम शहदा को होमलैंड हीरो का दर्जा देते हैं। वो हमारे होमलैंड हीरो हैं और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह का जोशो खरोश आज यहाँ पाया जाता है, यहाँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लेकर जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इस चीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं और ये जो शोहदा है ये हमारे माथे का झूमर है। गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में भी एक इस तरह की खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया था जहाँ नारा लगा था कि हम एक हैं, इस परचम तले हम एक हैं और इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाक फौज जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और पाक फौज जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए हमारे बहुत सारे जो नौजवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और अपना आज जो है वो हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। तो पाक फौज जो है वो पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की आज़ादी का ज़ामन हो सकता है और पाकिस्तान जो है वो हमारी मंजिल है। For promoting awareness in respect to the martyrs who have sacrificed their lives, the soldiers, for the sake of Pakistan. Pakistan, we as Kashmiri, British Kashmiris are very passionate that the martyrs, the soldiers that have served Pakistan. Azad Kashmir Zindabad, Pak Fauj Zindabad, हमारे शहदा जिंदाबाद, हमारे होमलैंड हीरो जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम को हर शोबे में रिलीफ देने और अवामी शिकायत का फौरी तौर पर इजाला करने के लिए ज़िलाई सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम कर दी हैं। इसी हवाले से फैसलाबाद में चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी आरिफ महमूद गिल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को हर शोबे में रिलीफ की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब को वासा की सर्विस के मयार और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 11.5 अरब रुपये के फ़ंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की है और ये फ़ंड्स अनकरीब फराहम कर दिए जाएंगे। आरिफ महमूद गिल ने कहा कि PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी इजाफी वसाइल की फराहमी के लिए कोशां हैं।
हुकूमत ने कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कराची में इजलास में फैसला किया गया कि बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम ए जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू की जा रही है, जिसके जरिए मुसाफिर पुराने बस अड्डों से टर्मिनल तक मुफ्त सफ़र करेंगे। मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कराची बस टर्मिनल पर पुलिस की चेक पोस्ट भी बनाई जा रही है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि भारी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। कोशिश की जाएगी कि कराची के शहरियों और मुसाफिरों को किसी भी किस्म की तकलीफ या परेशानी का सामना न करना पड़े। सीनियर वजीर ने इजलास में हिदायत की कि ऐसे इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान न हो और मुसाफिरों को भी रिलीफ मिल सके। अफगान तालिबान का हज़ारा बरादरी के साथ बहीमाना सलूक 2021 के बाद अफगान तालिबान की जानिब से अफगान सरजमीन हज़ारा कम्युनिटी के लिए तंग कर दी गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफगान तालिबान का हज़ारा कम्युनिटी के अफराद के इस्तेहसाल और कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है। हाल ही में सूबा अर्जगान के ज़िला गिज़ाब में हज़ारा बरादरी के अफराद से तालिबान ने ज़मीनी तनाज़े के बायस 15 मिलियन अफगानी करेंसी हड़प कर लिए। तालिबान ने हज़ारा बरादरी को इंदिया दिया कि बाकी 15 मिलियन अफगान करेंसी 2 माह के अंदर अदा करें, वरना इलाके से जबरी बेदखली का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक हज़ारा बरादरी ने दावा किया है कि तालिबान उनकी ज़मीन पर काबिज होकर ज़बरदस्ती उनसे पैसे ले रहे हैं, जबकि उनके पास मिल्कियत के तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ज़िला गिज़ाब की रहायशियों ने तालिबान के दबाव और ज़बरदस्ती पैसे हड़पने को गैर मुनसिफाना करार दिया। आए रोज़ हज़ारा बरादरी पर तालिबान की जानिब से तशद्दुद और ज़्यादतियों के वाक़यात आलमी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। हाल ही में 21 जुलाई को तालिबान के मुसल्लह गिरोह ने सूबा अर्जगान के इलाके शशपर में एक शिया आलम को मस्जिद में चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। तालिबान न सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद की पुष्टपनाही करते हैं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को भी ज़दोकोब करते हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि तालिबान की अक़लियतों बिलख़ुसूस हज़ारा बरादरी के खिलाफ होने वाले मसालिम पर सख्त एक्शन ले। मोहम्मद साहब और दीगरान ने ये बात सुनी, बात करनी है या मैं हाउस एडजर्न कर दूं? चेक ज़ई साहब की तकरीर कोई ना सुने, आप फिर उनको बिठाएं। आपका ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एडजर्न करता हूं। रहे और ना चेक ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। इस तरह नहीं होगा, तो तशरीफ रखें। ये सूरत हाल है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल ये है कि ये आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को ही जाना है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी है और असेंबली के कवायद में भी है। बहुत शुक्रिया जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर कानून आसफ नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान कहानी तस्वुर से तस्वीर तक। हिजरत के दौरान भारतीय फौज ने मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए। इन हमलों में लाखों मुसलमान हिजरत के दौरान ही शहीद हो गए। इस जुल्म और सितम की दास्तान सुनते हैं महाजर असगर मखदूमी से, जिन्होंने अपनी आंखों से ये जुल्म देखा है। महाजर असगर मखदूमी का कहना है कि जब हम ट्रेन के जरिए हिजरत कर रहे थे तो हमें रास्ते में 14 अगस्त को शहीद किए जाने वाले मुसलमानों की लाशें नजर आईं। इसी दौरान जैसे कि आप सब जानते हैं जी, आज कौमी असम्बली का सेशन हुआ है और कौमी असम्बली के सेशन में कौमी असम्बली के ऑनरेबल मेंबरान ने हमारी लाई हुई अमेंडमेंट्स इलेक्शंस एक्ट में, जो मैं और मेरी ऑनरेबल कॉलीग ऑनरेबल एमएनए ज़ेब जाफ़र साहिबा, जो हमने बतौर एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था, वो आज कौमी असम्बली ने पास की है। ये बिल हम गुज़िश्ता हफ्ते ग़ालिबन हाउस में लेके आए थे, या हाउस में वो ले हुआ था। वहाँ से वो स्टैंडिंग कमेटी को
اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں گیا اور وہاں پہ 2 گھنٹے کی طویل گفتگو کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے پاس کیا اور آج اس بل کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے. مجھے امید ہے اور میں سب سے پہلے اپنے سارے آنریبل کولیگز کا قومی اسمبلی کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج اس بل کو سپورٹ کیا, اس بل کو پاس کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل اسی طرح سینٹ میں بھی انشاءاللہ ممبرز اس کو کنسیڈر کریں گے اور پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. یہ بل بنیادی طور پہ 3 باتیں ایسی کر رہا ہے جس کو سب پریکٹیکل حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں, جو ہمارے مطابق آلریڈی, ہمارے مطابق نہیں بلکہ حقیقتاً آئین اور قانون میں آلریڈی درج تھے. ہم نے اس کو مزید وضع کیا ہے, مزید اسٹرینتھن کیا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ یہ بل کیا ہے, اس بل کی 3 شقیں ہیں. پہلی شق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے بطور کینڈیڈیٹ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرایا اپنی جماعت کے ساتھ افیلیشن کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے, تو آپ کو آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. یہ بھی ایسی بات ہے جو آلریڈی آئین اور قانون میں موجود ہے, اس کو ہم نے مزید وضع کیا ہے. اور یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی جماعت جو الیکشن لڑتی ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتی. یہ پریکٹیکلی ایکسیپٹڈ بات ہے. دوسری ہم نے ترمیم یہ کی ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر مقررہ وقت میں اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی, جو کہ مقررہ وقت الیکشنز ایکٹ میں بھی درج ہے, تو وہ جماعت جو کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائے گی وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. یہ پھر سے ایک ایسی بات ہے جو ہمارے نزدیک الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 104 میں یا اس کے سب سیکشنز 104(1) اور 104(4) میں آلریڈی درج ہے, مگر ہم نے اس کے مزید وضع کیا. اور تیسری بات ہم نے یہ اس بل میں پروپوز کی تھی جو قومی اسمبلی نے منظور کی ہے کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جب ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر لے اور جیت جائے, تو اس کے بعد جب وہ کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا وہ فیصلہ irrevocable ہے, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ونس اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے, موجودہ آئین اور قانون سے سپورٹڈ ہے, اور یہ ایک پریکٹیکلی ایسی چیز ہے جس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. یہ تینوں شقیں جب ہم نے پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی پیش کی تو جو اپوزیشن کے بھی ممبران تھے انہوں نے اس پہ ہر قسم کی بات کی, مگر کوئی بھی شخص اس بل کے اندر کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا جو پریکٹیکلی غلط ہو یا آئین یا قانون سے متصادم ہو. تو میں اس لیے جی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آنریبل کولیگز کا جنہوں نے یہ ہمیں سپورٹ کیا اور آج یہ بل پاس کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر بھی ایک ججمنٹ آئی ہے جو کہ مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی. اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ایک میجورٹی ججمنٹ سے آیا ہے, جس کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہے. فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, میرے نزدیک وہ آئین سے ہارمنی میں نہیں ہے, آئین اور قانون سے ہارمنی میں نہیں ہے. اسی بات کو کافی تفصیل میں ان 2 سپریم کورٹ جسٹسز نے کہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے, اور میں ان کی ججمنٹ کا حصہ پڑھوں گا, کہ اس مائنورٹی ججمنٹ میں جو ڈیٹیل آئی وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہی کہ پی ٹی آئی تو اس کیس میں پارٹی نہیں تھی. ایک ایسا کیس جس میں نہ پی ٹی آئی پارٹی تھی, نہ انہوں نے ایک پریئر جمع کرائی, نہ ان کی مانگ تھی, ان کو ایک ایسی چیز دی گئی. پی ٹی آئی نہ ایک کیس کی فریق ہے, نہ ان کی کوئی پریئر ہے, نہ ان کی کوئی پٹیشن ہے, اور پھر بھی ان کو ریلیف دیا گیا. دوسری اس کیس کے اندر پارٹی تھی سنی اتحاد کونسل, اس نے جو ریلیف مانگا اس کو وہ نہیں دیا گیا بلکہ ان کی پٹیشن ڈسمس کی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ مائنورٹی ججمنٹ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان صاحب کی جو یہ ججمنٹ ہے, یہ کہتی ہے کہ unless articles 51, 106 and 63 of Constitution are suspended and in their place new articles in consonance with the relief granted through the majority order are inserted in the Constitution, the relief which has been granted to the PTI cannot be granted. انہوں نے تو یہاں تک بات کی کہ اس ججمنٹ کے تحت, میجورٹی ججمنٹ کے تحت ایک نئی پارلیمانی پارٹی قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں بنائی گئی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو کہ پی ٹی آئی ہے. اور آخر میں ایک اور فقرہ اس ججمنٹ سے اس طرح پڑھنا چاہوں گا, یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں
اس مائنورٹی ڈیٹیل ججمنٹ کا جو کہ 2 دن قبل آئی, جو کہ کہتی ہے کہ ان کنکلوژن اٹ از کلیئر دیٹ دا سپر اسٹرکچر کریٹڈ بائی دا میجورٹیز شارٹ آرڈر does not in any way come within the ambit of the jurisdiction vested in this court or in the constitution. تو دیکھیے یہ تو بات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کے کیس میں تھا. تو دیکھیے ہم نے بھی ہم یہ جو بل لے کے آئے ہیں, اس بل کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ چیزیں جو جنرلی ایکسیپٹ کی جاتی تھیں مگر جس کے متعلق ایک ابہام بنا ہے یا بنایا گیا ہے یا جو بھی ہے, اس کو وضع کیا جائے تاکہ ایک الیکشن لاز اور الیکشن ایکٹ آپ جانتے ہیں 2017 بھی بڑی محنت کے ساتھ 100 سے زائد پارلیمنٹری کمیٹی اور سب کمیٹی میٹنگز کے بعد وہ قانون بنا تھا, جس میں پی ٹی آئی کو بھی مشاورت میں شامل رکھا گیا تھا, اس چیز کے باوجود کہ اس وقت وہ باہر دھرنے دے رہے تھے, مگر پھر بھی ایک جمہوری عمل میں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل رکھا گیا, الیکشن کمیشن کی انپٹ لی گئی, ایک بڑا مضبوط الیکشن ایکٹ بنایا گیا. اور آج اس کو مزید وضع کرنے کے لیے ایسے معاملات پہ جن کو ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون میں آلریڈی لسٹڈ ہیں اور جنرلی پریکٹس بھی ایکسیپٹ ہوتے تھے, مگر ریسنٹلی ان کے متعلق جو ابہام بنا ہے اس کو مزید اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے, قانون کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے, مزید واضح کرنے کے لیے ہم یہ بل لائے ہیں. اور ہم مشکور ہیں اپنے کالیگس کا قومی اسمبلی میں جنہوں نے آج اس کو اکثریت کے ساتھ پاس کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سینٹ آنریبل سینیٹرز بھی سینٹ میں اس بل کو کنسیڈر کریں گے, پاس کریں گے تاکہ یہ قانون بن سکے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو جی الیکشن کمیشن قومی اسمبلی اس کو کنسیڈر کرے گی. میں تو آپ سے صرف اتنی سادی بات کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں جس کو سب مانتے ہیں مگر واضح طور پہ قانون میں درج نہیں تھیں, مگر اگر آپ شکیں جوڑیں یا آئین کی شکیں پڑھیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. آپ پریکٹیکلی بھی ہمارے الیکشنز دیکھ لیں تو اسی نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے قانون کے اندر تاکہ وہ واضح ہوں, تاکہ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ ہو, آپ کو شکیں جوڑنی نہ پڑیں. مثال کے طور پہ جو شک ہم نے ڈالی ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت مقررہ وقت پہ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی تو وہ الیکشنز کے بعد اس ریزرو سیٹ کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے جو جنرلی تسلیم کی جاتی تھی. اگر آپ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 1041 اور 1044 کو کھول کے دیکھیں تو آپ جوڑیں تو یہی بات نکلتی ہے. یہی ہمارا مطالبہ اس سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کے بارے میں بھی رہا ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے پہلے لسٹیں نہیں جمع کرائی ہوئی, وہ الیکشن کے بعد کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اسی چیز کو بس مزید واضح کیا ہے. ایک لاجیکل بات ہے, ایک پریکٹیکل بات ہے, ہم نے اس کو صرف مزید واضح کیا تاکہ الیکشن لا اسٹرینتھن ہو, تاکہ اس میں زیادہ کلیئرٹی آئے. جی دیکھیے بالکل مفاد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ملک کے مفاد میں اس طرح ہے کہ الیکشنز ایکٹ جس کے تحت آپ کے ملک کے قومی اور صوبائی الیکشنز اسمبلیز کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں جتنی وضاحت ہوگی, جتنی اس قانون میں کلیئرٹی ہوگی تاکہ الیکشن پروسیس کی انٹیگریٹی قائم رہے, تاکہ الیکشن پروسیس کے سٹیپس جو ہیں اس میں کلیئر ہو, اس میں کوئی ابہام نہ ہو, تاکہ کسی قسم کے بھی گرے ایریاز نہ ہو. جب وہ گرے ایریاز ختم ہوتے ہیں, جب اس طرح کی لاجیکل چیزوں کے اوپر جس طرح ہم اس بل میں لے کے آئے ہیں, ایسی چیزیں جس کو سب ویسے ہی الیکشن کے عمل کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں مگر ریسنٹلی اس پہ سوال اٹھے ہیں, جب یہ واضح ہو جائیں گی ایکٹ کے اندر تو مزید کلیئرٹی ہوگی آپ کے الیکشن پروسیس کے اندر, جس سے آئندہ اس طرح کے کوئی ایشوز کھڑے نہیں ہوں گے جو ہمارے نزدیک ویسے ہی بھی آئین اور قانون میں درج تھے, مگر اس طرح مزید واضح ہونے سے میرے خیال سے مزید وضاحت آئے گی اور الیکشن پروسیس زیادہ اسموتھ ہوگی. نہیں یہ نہیں ہے جی. ہم نے کہا ہے کہ ایک شخص جو آزاد, ایک دفعہ ایک شخص نے اگر وقت پہ اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ ریٹرننگ افسر کو نہیں جمع کرایا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو ایک دفعہ اس نے اس جماعت کو جوائن کر لیا تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہوگی, وہ ریورس نہیں ہو سکتی. یہ 2 باتیں. دیکھیے جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے متعلق تو سپریم کورٹ کی آنریبل 2 جسٹسز جن نے مائنورٹی آرڈر لکھا ہے ان کی اوپینین بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں جی کہ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹ فلاڈ ہے اور یہ ججمنٹ فلاڈ ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس ججمنٹ کے اندر ویسے بھی میرا خیال سے اٹس ناٹ ان ہارمنی ود دا آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو بہرحال میرا نہیں خیال وہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں جی, یہ میری رائے ہے اس ججمنٹ کے بارے میں. اور اس کے اوپر ایک آپ کے پاس مائنورٹی
دیکھیے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے جی، نہ ہی میں، یہ الیکشن کمیشن ہے یا آپ کی اسپیکر آف دا اسمبلی ہیں، یہ اور لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک الیکشنز ایکٹ کے اندر جو اس کے اندر جہاں پہ ہم سمجھتے تھے مزید وضاحت آ سکتی تھی، لاجیکل کلیئرٹی آ سکتی تھی، ایسی چیزوں پہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں ایز پارٹ آف دا الیکشن پروسیس، اس کو ہم مزید وضاحت لے کے آئے ہیں. اسی ہماری منطق کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز نے قبول کیا، اسی ہماری منطق کو قومی اسمبلی نے قبول کیا، اور آج الحمدللہ اس بل کو پاس کیا. جی دیکھیے، ونس اگین جو اس کے اوپر اگین جو اس کا عمل ہے کسی اسپیسیفک سچویشن پہ، یہ تو اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی یا اسپیکر جو ہوں گے وہی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. مگر بنیادی طور پہ تو پہلے میرے خیال سے الیکشن کمیشن ہی اس پروسیس میں آئے گا، تبھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. نیشنل پارلیمانی ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا. بل میں 3 شقوں کو مزید واضح کیا گیا ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات گلگت بلتستان ایمان شاہ نے پی ٹی وی نیوز اسلام آباد کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر نیوز پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر عملے نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کروایا. تفصیلات جانیں گے شاہین صفدر کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی وی نیوز واحد ادارہ ہے جو عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی وی نیوز بیورو آفس کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. جب پاکستان میں کوئی اور چینل نہیں تھا تو لوگوں کا ایک انحصار پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر رہا، اور اس سے پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستان کے کروڑوں عوام کو نہ صرف درست معلومات فراہم کی بلکہ انٹرٹینمنٹ بھی دیا اور بڑے نام دیے. الحمدللہ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس اعتماد کا ایک ادارے کا نام ہے اور اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم ڈی پی ٹی وی کا اور ڈائریکٹر نیوز عارف صاحب کا. بہت سے ہماری ٹیم پی ٹی وی کی ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے گلگت میں بھی بیورو آفس کے قیام کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا اور انشاءاللہ یہ سارا ایگریمنٹ ہو جائے گا. اور 14 اگست کو ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن گلگت بلتستان بیورو آفس کا افتتاح ہو جائے. اس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن نے عزت دی ہے گلگت بلتستان کو. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے، زائل کرتے ہوئے اصل حقائق عوام تک لانے کے لیے گلگت بلتستان میں جو بیورو آفس قائم کیا جا رہا ہے، ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کا بیورو آفس بھی اپنا کردار ادا کرے گا. اس دوران ڈائریکٹر پی ٹی وی نیوز عارف محمود نے معاون خصوصی ایمان شاہ کو پی ٹی وی نیٹ ورک اور پاکستان میں ٹیلی ویژن کے آغاز اور براہ راست نشریات کے حوالے سے بریفنگ دی. شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران جنوبی اور بالائی پنجاب، جنوب مشرقی اور زیریں سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، سندھ، مشرقی اور جنوب مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. چلاس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نوکنڈی میں 42، بونجی میں بھی 42، دالبندی 41، جبکہ سرگودا میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.